حوالے سے میں نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب، اپنے نبی سے مخاطب ہوئے، اے میرے محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ اے میرے نبی جب آپ سے سوال کرے کون عبادی میرے بندے، یا اللہ ان میں کوئی گناہگار ہیں، کوئی کبیرہ گناہ والے، کوئی صغیرہ گناہ والے، فرمایا جیسے بھی ہیں پھر بھی میرے بندے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی، اے میرے محبوب جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب میں قریب ہوں۔ یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں یا اللہ سمجھ نہیں آئی، تیرا وجود تو ہے ذرے ذرے میں، تو موجود ہے لیکن تو جسم سے پاک ہے۔ قریب وہ ہوتا ہے جو جسم والا ہو، دور وہ ہوتا ہے جس کا جسم ہو۔ مثلا میں کہہ سکتا ہوں آپ کے قریب فلاں فلاں، کیونکہ ان کے جسم آپ کے قریب ہیں۔ یا الہ العالمین، ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالی علماء سے سنا، کتابوں میں پڑھا، اللہ جسم سے پاک ہے۔ یا اللہ جب تو جسم سے پاک ہے، جس کا جسم ہی نہیں اس کا دور ہونا، اس کا قریب ہونا ہمارے عقلوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ حضرات محترم، ایک ہوتی ہے طرفیں ہیں مختلف، ایک ہے جناب سامنے والی طرف سمت، ایک ہے پیچھے والی، ایک ہے دائیں والی، ایک ہے بائیں والی، ایک ہے اوپر والی، ایک ہے نیچے والی۔ یہ 4 سمتیں نہیں 6 سمتیں ہیں جن کو شش جہات کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین شش جہات سے پاک ہے، رب سمتوں سے پاک، رب قرب اور بعد سے پاک، رب دور اور نزدیک ہونے سے پاک۔ یا اللہ پھر ہم اس آیت کا مطلب کیا سمجھیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی، اے میرے محبوب جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں، فَإِنِّي قریب میں قریب ہوں۔ تو علماء کرام سے پوچھا، علماء فرماتے ہیں رب دور نہیں ہوتا، رب دور نہیں ہوتا، بندہ دور ہوتا ہے۔ اللہ دور نہیں ہوتا، اللہ قریب ہے، ہم دور ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا جناب یہ قرب اور بعد کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے فرمایا اصل میں یہ وہ حالت ہے، سننا ذرا توجہ سے، یہ قرب و بعد کا فرق اور تعلق کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہ وہ حالت ہے، یہ وہ حالت ہے جو بندہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اللہ دور نہیں ہوتا، اللہ قریب ہے، ہم دور ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ تو کتنا قریب ہے۔ علماء فرماتے ہیں اسی آیت میں راز بیان فرمایا کہ اللہ اتنا قریب ہے۔ اللہ نے اس آیت میں کمال درجے کی قربت بیان فرمائی۔ کیسے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی، اے میرے محبوب، کاف زمر کا ضمیر مخاطب کی، اے میرے محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی انی، جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں انی فَإِنِّي قریب، میرے بارے میں سوال کریں بے شک میں قریب ہوں۔ علماء فرماتے ہیں یہاں یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ فرماتا کہ اے میرے محبوب جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں تو تم ان سے کہو، تم ان سے کہو، تم ان سے فرماؤ۔ یہ 2 لفظ رب نے نہیں بولے، کیوں؟ اللہ فرمانا چاہتا ہے انی میرے بارے میں
آگے چاہیے تھا رب فرماتا تم کہو یا تم فرماؤ، یہ لفظ بھی نہیں بولے۔ اللہ فرما رہا ہے انی فانی قریب، یعنی اللہ رب العالمین بندے کے ساتھ اپنے کمال درجے کی قربت ظاہر کرتے ہوئے لفظ کل کاف اور لام دو حرف بھی نہیں لایا تاکہ بندے کو دو حرفوں کی بھی دوری محسوس نہ ہو۔ دوسری مثال، اللہ تو اللہ رب العالمین نے اپنے قرب کا جو مسئلہ سمجھایا اس کے لیے ہمیں مثال بھی دی، ہمارے عقل کے مطابق، ہمارے سوچ کے مطابق، ہماری دنیاوی زندگی کے مطابق رب نے دوسرے مقام پہ ہمیں مثال دے کے سمجھایا۔ رب العزت نے سورہ کاف کی آیت نمبر 16 کے اندر فرمایا، مثال دی، کیونکہ اللہ جانتا ہے نا ہماری دنیا کی زندگی کہ ہم کیسے گزارتے ہیں، دنیا کی زندگی کے ہمارے معمولات کو رب جانتا ہے، تو رب نے ہمارے معمولات کو، حالانکہ اللہ ہر قسم کی مثال سے رب پاک ہے، لیکن رب نے پھر بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری دنیا سے مثال دی۔ سورہ کاف آیت نمبر 16 اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَحْنُ اقرب الیہ من حبل الورید، بے شک ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی تمہارے نزدیک ہیں۔ یا الہ العالمین، یہ تو مثال دے رہا ہے جو جسم نہیں رکھتا، فرمایا تمہاری شاہ رگ، تمہارے جسم کا حصہ، تمہاری زندگی۔ آپ جانور ذبح کرانے جاتے ہیں، جب شاہ رگ پہ جاتے ہی کسائی شاہ رگ پہ چھری رکھتا ہے، کٹ جائے تو زندگی ختم، یعنی شاہ رگ زندگی ہے، یعنی بندے کی شاہ رگ کٹ جائے تو زندگی کے پار ہو جاتا ہے، جہان بدل جاتا ہے۔ اس جہان اور اس جہان کے درمیان اگر کوئی رگ ہے تو وہ شاہ رگ ہے، یعنی شاہ رگ تمہاری زندگی ہے، تمہاری زندگی کا تم سے کوئی فاصلہ نہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے تمہاری زندگی کا تم سے فاصلہ نہیں، خیال رکھنا رب اس سے بھی قریب ہے، رب اس سے بھی قریب ہے۔ اللہ قریب ہے، اصل میں ہم دور ہیں۔ قرب الہی سے محرومی کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ علماء فرماتے ہیں قرب الہی اس کیفیت کا نام ہے جو بندہ دل میں قرب محسوس کرتا ہے۔ اللہ تو قریب ہے ہی، لیکن کبھی کبھی اس کے قریب ہونے کے باوجود بندہ گناہوں میں اس قدر غرق ہوتا ہے کہ اس کو یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سے کروڑوں میل دور ہوتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ لیکن اگر قرب محسوس کرے یا تھوڑا بہت دل پلٹے اس کی طرف، تو صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نمبر ہے 2675۔ حضور فرماتے ہیں رب نے فرمایا، روایت مصطفیٰ کی حدیث قدسی، اللہ فرما رہا ہے۔ حضور نبی کریم فرماتے ہیں اذا تلقانی عبدی بشبرن تلقیتہو بذرائن، جب میرا بندہ ایک بالشت، یہ جو گٹھ ہے، گٹھ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، اس کو بالشت کہتے ہیں، عربی میں شبر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اذا تلقانی
عبدی بشبرن، جب میرا بندہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تلقیتہ بے ذرائن، میں رب کائنات پورا ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا تَلَقَّانِي بِذِرَائٍ، اور اگر ایک بندہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے، فرمایا تَلَقَّيْتُهُ بِبَائِن، میں ایک بازو اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا تَلَقَّانِي بِبَائِن، اگر ایک بندہ پورا ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے، اتیتو بے اسرا، میں جلدی جلدی اس کے قریب آ جاتا ہوں۔ لیکن یا الہ العالمین، ہمیں محسوس نہیں ہوتا تو اتنا قریب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اصل میں ہمارا طرز زندگی ایسا ہے، ہماری زندگی گزارنے کا لہجہ اور انداز ایسا ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کے باوجود ہم خود اللہ کے سامنے حجاب ڈال لیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں وہ 7 قسم کے حجاب ہیں جو بندہ رب کے سامنے خود ڈال لیتا ہے، بندہ خود رب سے دور ہوتا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کا اعلان ہے کہ اگر تم محسوس کرو تو مجھ سے قریب تیرے نزدیک کوئی شے نہیں، لیکن اگر تم خود پردے ڈالتے جاؤ گے تو 7 حجاب ہیں۔ علماء فرماتے ہیں پہلا حجاب، حجاب الکفر والشرک، جو بندے اور خدا کے درمیان پہلا حجاب پردہ آتا ہے وہ کفر اور شرک کا ہے۔ ایک تو کفر ہے، بندہ کافر ہو، اللہ تعالیٰ معافی دے، ہم تو سارے مسلمان ہیں۔ دوسرا فرمایا وہ شرک، شرک میں ہم پڑ جاتے ہیں۔ ہمارے کچھ لوگ، ہم میں سے اکثر احتیاط نہیں کرتے، اولیاء اللہ کے مزارات پہ جاتے ہیں تو کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی جھک رہا ہے، کوئی ان سے مانگ رہا ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کے مزارات پہ جانا اچھا کام ہے، جاؤ، لیکن ایسے جاؤ جیسے شریعت اجازت دیتی ہے۔ میرے امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ ہے کہ جو کسی بھی قبر کے سامنے رکوع کے برابر بھی جھکتا ہے، رکوع کے برابر جھکنا بھی حرام ہے۔ رکوع کے برابر بھی جھکنا کیا ہے؟ میری بات نہیں، امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور ہم میں سے کئی سجدے کرتے ہیں، ہم میں سے کئی کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے مجھے اولاد دے، مجھے دولت دے، مجھے کامیابی دے، مجھے عزت دے۔ جاؤ ضرور، السلام علیکم یا اہل القبور کہو، الفاتحہ پڑھو، پھر سورہ اخلاص پڑھو، پڑھ کے دعا کرو یا اللہ اس کا جو ثواب تو نے ہمیں عطا کیا اپنے محبوب کو عطا فرما، حضور کا صدقہ یہ جو صاحب مزار ہے اس کو عطا فرما، اور اس صاحب مزار کا تیری بارگاہ میں جو مقام ہے اس مقام کا واسطہ دیتا ہوں یا اللہ میری یہ دعا قبول فرما۔ یہ ہے ہمارے نزدیک۔ کئی لوگ ہمارے جاہل لوگوں کی فوٹو لے کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی یہ بریلوی ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم فسادی ہو، تم نے جاہلوں کی حرکتوں کو ہمارے پیٹے ڈالا۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ جاہل نہیں بتائیں گے، ہمارا عقیدہ علماء بتائیں گے، اور علماء سے پوچھو تو کیا ہے ہمارا عقیدہ، کہ ہم قبروں پہ جانا سنت مصطفیٰ سمجھتے ہیں اور اچھا کام سمجھتے ہیں، مستحب سمجھتے ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے غیر شرعی حرکتیں کرنا اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہاں جاؤ ضرور، ان کے لیے دعا کرو اور ان کا واسطہ رب کی بارگاہ میں دے کے اللہ سے مانگو۔ تو یہ ہے اس قسم کے شرک سے بچنا۔ اگر کوئی بندہ کفر اور شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ کے قرب کے سامنے حجاب پہلا آ جاتا ہے۔ 7 حجاب ہیں۔ دوسرا حجاب فرمایا حجاب العقائد الفاسدہ۔ آج کل تو یہ رواج ہو گیا ہے،
دو جماعت پڑھنے والا مولوی 2-3 کتابیں حدیث پاک کی ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا تو وہ کہتا ہے اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں پر میرا عقیدہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں پر میرا عقیدہ یہ ہے، تو وہ آدمی جو یہ 14 صدیوں کے اندر جو ہیرے ہوئے علماء کے فقہاء، اولیاء، علماء مفسرین، علماء محدثین، ان سے ہٹ کے کوئی اپنا نظریہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے تو گویا حجاب العقائد الفاسدہ میں آئے گا۔ یہ دوسرا حجاب ہے، اللہ قریب ہے، بندہ حجاب ڈال لیتا ہے۔ پہلا حجاب حجاب الکفر والشرک، دوسرا حجاب حجاب العقائد الفاسدہ، تیسرا حجاب حجاب الکبائر الباطنیہ۔ میں ابھی وضاحت نہیں کر رہا، میں جلدی آگے جا رہا ہوں تاکہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ تیسرا حجاب حجاب الکبائر الباطنیہ، یعنی بندے کے باطن کے اندر کبیرہ چیزیں، عجب، تکبر، انا، خود پسندی، انا، کسی کا بغض، کینہ، حسد، یہ بندہ اندر پال لے تو یہ ہے حجاب الکبائر الباطنیہ۔ یہ 3 حجاب، اللہ قریب ہے، بندہ دور ہوتا ہے، حجاب ڈال لیتا ہے۔ پہلا حجاب حجاب الکفر والشرک، دوسرا حجاب حجاب العقائد الفاسدہ، تیسرا حجاب حجاب الکبائر الباطنیہ، چوتھا حجاب حجاب الکبائر الظاہریہ، جو ظاہری کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے کسی کا بندہ ارتکاب کر لے تو رب سے دور ہو جاتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا، بندہ گناہ کرے گا تو اللہ سے خود دور ہو، اللہ تو قریب ہے، بندہ گناہ کرے گا تو اللہ سے دور ہوگا۔ اب یہ رات آ گئی، اس رات کو کیا کرے؟ علماء فرماتے ہیں استغفار کیا کرو، اس رات کو زیادہ استغفر اللہ پڑھو تاکہ جن حجابات کی وجہ سے اللہ سے دوری ہوئی ہے وہ حجابات ختم ہو جائیں، رمضان سے پہلے بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ تو یہ ہے حجاب الکبائر الظاہرہ، یہ 4 حجاب۔ 5واں حجاب حجاب الصغائر من الذنوب، کچھ صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے، بندہ چھوٹے سمجھ کے لگاتار کرتا رہے تو کچھ عرصہ جب کرتا رہتا ہے چاہے چھوٹے ہوں، وہ سارے مل کے اتنا پہاڑ بن جاتے ہیں کہ وہ بھی اللہ تو قریب ہے پر بندہ خود اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ 5واں حجاب بن جاتا ہے۔ کون سا؟ حجاب الصغائر من الذنوب، صغیرہ گناہوں میں سے جو ہے وہ یہ اتنا ارتکاب کرے، اتنا کرے کہ صغیرہ گناہ اتنے ہو جائیں کہ اللہ کا قرب بندے سے چھن جائے۔ یہ ہو گئے 5۔ چھٹا حجاب حجاب الفاضلات والتوسع فی المباحات، کچھ مباح کام ایسے ہیں جن کو شریعت نے مستحب بھی نہیں کہا، مباح کہا ہے، یعنی کرنے کا نہ ثواب ہے نہ کرنے کا گناہ ہے۔ ایک بندہ ایک کام ایسا کرتا ہے نہ کرنا ثواب ہے نہ کرنا گناہ ہے، وہ کون سا ہے؟ مباح، لیکن ہے فضول۔ اس کی کثرت اتنی ہو جائے، بندہ اتنا کثرت میں چلا جائے، مباح کاموں میں اتنا کثرت میں چلا جائے، آہستہ آہستہ کرتے 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 بندے کے دل پہ ایسا حجاب آ جاتا ہے کہ اس کو رب قریب محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ تو قریب ہے پر بندہ وہ حجاب ڈال کے اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ حجاب الفاضلات والتوسع فی المباحات، کہ کوئی کام ہے مباح، یعنی کرو گے تو گناہ بھی نہیں ہے پر ثواب بھی نہیں ہے، ایسے کاموں کی بندے کی زندگی میں کثرت ہو جائے تو یہ بھی ایک حجاب اللہ کے قرب میں حجاب بن جاتا ہے۔ 7واں حجاب بڑا عجیب ہے، فرمایا 7واں حجاب ہے حجاب الغفلت عن الاستحضار۔ 7واں حجاب یہ ہے کہ بندہ نماز تو پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج پہ بھی جاتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، لیکن حجاب ہے پھر بھی۔ وہ کیا حجاب ہے؟
حجاب الغفلات عن الاستخزار. نماز تو پڑھتا ہے لیکن چاہیے تھا کہ جسم کعبہ کے سامنے ہو اور روح رب کعبہ کے سامنے ہو. چاہیے تو تھا جسم حج کرتے ہوئے بیت اللہ کے ارد گرد چکر کاٹے اور روح میں رب کائنات کا جلوہ موجزن ہو.